بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں نئی ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر کے حوالے سے ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی کہ کس طریقے سے وہ جنسی زیادتی میں اس میں ملوث تھے اور ایک خاتون نے بالکل انکشاف کیے تھے۔ انفارچونیٹلی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائے، کچھ بھی کرے تو وہ ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا ہے، اس پر بات کریں گے، اپنے گیسٹ کی رائے بھی جانیں گے، اور دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں جو بلوچستان میں چل رہی ہیں۔ منشیات کی ہم بات کر رہے ہیں آج کل، کس طریقے سے BLA اور یہ جو منشیات فروش ہے ان کا کس طریقے سے نیٹ ورک ہے اور کس طریقے سے لنکیج ہے، اس پر بھی آج کھل کے بات کریں گے، آپ کو بہت سارے حقائق بھی بتائیں گے۔ اور ایک دلچسپ چیز اور بھی ہے، آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان کی ہم بات کرتے تو مارنگ لانگو ایک ایسی شخصیت ہے جو ابھر کے آئی ہیں اور انسانی حقوق کا ہمیشہ سے رونا روتی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اس پہ، اور پاکستانی جو فورسز ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ان کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم KPK کی بات کریں تو وہاں پر منظور پشتین ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے سیم آئیڈیا اپنایا ہوا ہے، وہ بھی ان دونوں کی جو ایک پروپیگنڈا کرنے کا طریقہ کار ہے وہ سیم ہے۔ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ریاست کو بار بار بلیم کرتے ہیں، اپنے مرضی کے انکشافات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں جو ملک دشمن قوتیں ان کو خوش کیا جائے۔ ان کے اس کردار پر بھی بات کریں گے اور کس طریقے سے یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اس چیز پر بھی اپنے گیسٹ کی رائے بھی جانیں گے اور دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ، خوش آمدید۔ تھینک یو۔ تانیہ، سب سے پہلے تو آپ سے ہی میں نے بات کیا تھا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں، ہم نے ایک خواتین کو ڈسکس کیا تھا، ہم نے نام نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود بھی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھنے کا کہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ابھی اس دنیا سے مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مارا گیا، اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی ابھی زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں اور بتائیں کہ یہ ساری چیزیں بلوچستان میں کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ جو جس واقعے کی آپ ذکر کر رہے ہیں، آئی تھنک آپ ساجدہ بلوچ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ساجدہ بلوچ جو کہ نوشکی سے تعلق تھا، تو اس نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا تھا، صحیح، جس میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نذر جو ایران میں بیٹھا ہے، اس نے اسے سیکشولی اسالٹ کیا ہے، بالکل، اور اس طرح اور جو سہولت کار تھے اس میں وہ BYC رہی ہے۔ تو یہ ایران تک کیسے پہنچی، اور یعنی ایران تک اس کو کیسے پہنچایا گیا، وہ اس نے سارا وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کو ایک یوتھ ٹریننگ کے بہانے BYC کی لیڈرشپ نے اور BYC میں جو باقی نمائندے ہیں انہوں نے اس کو ایران تک پہنچایا۔ اور جب وہ وہاں گئی ہیں تو اس نے دیکھا ہے ڈاکٹر اللہ نذر تھا اور باقی کافی زیادہ خواتین تھی، اور وہ سب کو سیکشولی اسالٹ کر رہا تھا، اور منشیات اور باقی چیزیں بھی موجود تھی۔ تو وائس آف امریکہ پر انٹرویو دینے کے بعد ساجدہ بلوچ، جس کا تعلق نوشکی سے ہے، اس کو تھریٹس آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آئی تھنک اس کو مار دیا گیا، اور اس کی والدہ نے بھی خودکشی کر لی اسی صدمے میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ سردار، نواب، قوم پرست لیڈران، سب چپ ہے۔ اور اس پر آپ سوشل میڈیا ٹویٹر پر جائیں تو آپ کو وائس آف امریکہ پہ اس کی جو اس نے انٹرویو دیا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ ہے کہ ساجدہ بلوچ، اس کا تعلق نوشکی کی مقامی تھی وہ، اور اس کو یہ BLA نے بہت ہی بے دردی سے مارا، اور اس کی والدہ نے خودکشی کی۔ اور میں جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، جو CM سرفراز بگٹی ہے، ان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کو پراپ کیا جائے کہ ساجدہ بلوچ ایسے کیا وجوہات ہے ساجدہ بلوچ کو مارا گیا، پھر اس کی والدہ نے خودکشی کی۔ یہ بلوچ روایات نہیں ہے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آئے دن بلوچستان سے یا تو جنسی زیادتی، یا تو سیکشول اسالٹ، یا تو ایسی خبریں آتی ہیں، باقی صوبوں سے کیوں نہیں آتی، ہمارے ہی صوبے سے کیوں آتی ہیں؟ تو یہ سب BLA کے سہولت کار، یہ سب BYC کے سہولت کار، یہ سب اس میں ملوث ہیں، اپنی بلوچ خواتین کی یہ دنیا بھر میں بدنامی کر رہے ہیں۔ بالکل تانیہ، اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اب منشیات نے کی آپ نے بات کی تو اس چیز کو بھی کافی لنک کیا جا رہا ہے ابھی BLA کے ساتھ، کیونکہ یہ حقائق بھی ہیں، کیونکہ اپنے طرف سے کوئی اٹھ کے کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ شواہد ہوں گے، کچھ حقائق ہوں گے، تبھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تو ابھی ایک بزنس کر رہے ہیں بلوچ عوام کے حقوق کا نام لے کے، یا پھر یہ کہہ کے کہ بھائی ہم ان کی نمائندگی کریں گے، ان کی محرومیاں دور کریں گے، لیکن پیچھے سے وہ ذاتی مفاد والا گیم چل رہا ہے، ڈالرز کی جو ایک ہمیشہ سے وہ جنگ کرتے ہیں وہ وہیں کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ منشیات عام کر رہے ہیں، بلوچستان کے ایک جو روایات ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دیکھیں منشیات اس لیے عام کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ منشیات کے تھرو ہی ٹریپ ہوتی ہیں، وہ منشیات کے تھرو ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، اور ان کو منشیات کا استعمال کر کے تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ پراپر آپ کہیں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، تو اس کے تھرو پھر وہ جا کے واردات کرتے. ایک نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا، تو اس سے پہلے ان کا منشیات کا استعمال ہوتا ہے. اور جو خواتین، جو بلوچ خواتین جنہوں نے سوسائڈ ایز اے سوسائڈ بامر پاسٹ ایئرز میں وہ کیا، ان کو بھی منشیات دیے گئے تھے، وہ بھی انٹاکسیکیٹڈ تھی، ان کو بھی ان کام پہ لگایا گیا تھا. تو جو فتنہ ہندوستان ہے یا جو BYC ہے، ان کا کام یہی ہے کہ پہلے ان کو یوتھ کو، بلوچ یوتھ کو منشیات پہ لگاؤ، پھر ان کو انجیکشنز دو. وہ انجیکشن لگائے گا تو خود کوڑ آئے گا نا، ایسے تو نہیں ہوتا. کوئی نارمل آدمی یا نارمل بندہ تو یہ کام نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ اپنے سینسیشنز کھوئے گا تو کچھ کرے گا نا، کچھ ایسی واردات کرے گا، ورنہ جان تو لائف از اے بلیسنگ. لیکن یہ ہے منشیات کا یہ روک تھام، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. ہم صرف کنڈیم کر سکتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں. یہ CM صاحب اس کو دیکھیں، سرفراز بگٹی صاحب اس کو دیکھیں، اور یہ منشیات کا کیوں اتنا زیادہ رجحان، کیوں بلوچ یوتھ کا منشیات کی طرف ہو گیا ہے. بالکل تانیہ، ایک اور چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ منشیات کی ہم بات کریں، ایک صاحب تھے وہ، ان کو کیونکہ ان کا اپنی جو ان کی وابستگی تھی وہ بھی دہشت گرد تنظیموں سے تھی، اور اللہ نظر نے خبریں یہیں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی مار دیا. عبدالخالق وٹو عرف ان کا نام تھا، وہ بھی منشیات میں ملوث تھے. لیکن جب بھی کوئی کمپٹیشن ہوتی، جس طریقے سے پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک زبردست بات کی تھی کہ بھائی کوئی ان کو مطلب کسی طریقے سے ٹف ٹائم دیتا ہے ان کے اپنے دہشت گرد تنظیم میں، تو وہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جنگ بھی چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تھوڑا بات کریں. ہاں، اس بندے کو تو فتنہ ہندوستان نے خود مارا ہے. یہ فتنہ ہندوستان کا سہولت کار تھا، باقاعدہ منشیات سپلائی کرتا تھا. اور آج کل آپ دیکھیں فتنہ ہندوستان اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو گیا ان کا آپس میں. ایک کہتا ہے ایک آگے نہ جائے، دوسرا کہتا ہے دوسرا آگے نہ جائے. بشیر زیب کہتا ہے میں ہوں، ڈاکٹر اللہ نظر کہتا ہے میں ہوں، برامداغ بگٹی کہتا ہے میں ہوں، الویار مری کہتا ہے میں ہوں. وہ نہیں چاہتے ان سے اوپر کوئی آئے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب پچھلے دنوں بھی انہوں نے اپنے ہی کمانڈر کو خود مارا. ابھی آپ نے جس کبٹو کی بات کی ہے، یہ بھی ان کے لیے منشیات، باقاعدہ منشیات سپلائر تھا ان کا. اور جو بلوچ یوتھ ہے جو فتنہ ہندوستان کو ٹریپ کر رہی ہے، تو یہ ان کا سہولت کار تھا. لیکن یہ اپنے ہی سہولت کاروں کو مار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی آپس میں ایک تو فنڈنگ کا ایشو چل رہا ہے، پیسوں کا ایشو چل رہا ہے. فنڈنگز کا جو پہلے حوالے کے تھرو ان کو پیسے مل جاتے تھے، لیکن اب BYC کی لیڈرشپ جو جیل میں ہے، اس کی وجہ سے ابھی شاید پیسوں کا مسئلہ ان کا چل رہا ہے، اور فنڈنگز کے اوپر ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. بالکل تانیہ، ایک چیز ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مہرنگ لانگو ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا بہت نام لیا جاتا ہے، انہوں نے حالات خراب کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. لیکن ہم جب KPK کی بات کرتے ہیں تو منظور پشتین بھی ایک ایسی شخصیت ہے. میں چاہتا ہوں اس گٹھ چوڑ پر آپ بات کریں کہ کس طریقے سے ایک سیم ٹائپ آف پروپیگنڈا انہوں نے امپوز کیا ہے ہمارے ریاست پہ. ہمیشہ سے وہ ریاست کو بلیم کرتے ہیں، پھر انسانی حقوق والا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹول بنا کے ریاست پر بلیم گیم بھی کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان کے اس گٹھ چوڑ پر آپ کھل کر بات کریں آج. دیکھیے، اگر آپ مارنگ لانگف کی بات کریں یا منظور پشتین کی بات کریں، انہوں نے پورے پاکستان میں اتنا شور مچایا ہوا ہے حقوق کا، اتنا شور مچایا ہوا ہے. جیسے ایک کا باپ مکیش امبانی تھا، دوسرے کا باپ رتن ٹاٹا تھا. باپ مر گیا تو $108 بلین کا جو نیٹ ورتھ تھا وہ ہماری ریاست نے اس پر قابض ہو گئے ہیں یا ہماری ریاست نے ضبط کر لیا. یعنی مارنگ لانگف اور منظور پشتین نے اتنا شور مچایا ہوا ہے جیسے ان کی ریلائنس کمپنی تھی. ہاں، جیسے ان کے والد کی ریلائنس کمپنی تھی یا ٹاٹا کمپنی تھی. والد مر گیا تو ریاست نے جا کے اس پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، دونوں کا نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی شجرہ نسب ہے، نہ کوئی فیملی سٹیٹس ہے، نہ کوئی خاندان ہے. خاندانی پیسہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، خاندان بھی نہیں ہے. اور ان دونوں نے اتنا شور پاکستان میں مچایا ہوا ہے جیسے یہ رتن ٹاٹا اور مکیش امبانی کی اولادیں ہوں. باپ مر گیا ہے، $108 بلین کا جو نیٹ ورتھ تھا وہ ریاست نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا شور تو وہ نہیں مچاتے جو جینون امیر ہے، اتنا شور تو وہ نہیں مچاتے جو آباء و اجداد سے امیر کبیر آ رہے ہیں، اتنا شور تو انہوں نے نہیں مچایا جن کا جینونلی شاید کوئی مسئلہ ہو، جینونلی ان کی چیزوں پر لوگ قابض ہوئے ہوں. ان دونوں کا نہ خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کا کوئی نیٹ ورتھ ہے، نہ ایک کا باپ دہشت گرد تھا، سب کو پتہ ہے. BLA کا کمانڈر غفار لانگف، گوگل کر لیں، BLA کا کمانڈر تھا، BLA کی آپس کی لڑائی میں مارا گیا. آپ ماما قدیر کا انٹرویو دیکھیں، ٹھیک ہے. لیکن دونوں نے حقوق
کا اتنا شور مچایا ہوا ہے جیسے دونوں کا باپ وہاں ٹیلینئر تھا اور اس کے بعد باپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا ریاست پاکستان نے بڑا ظلم کیا، ان کے بنگلے چھین لیے، ان کی رولز رائس ایس کلاس مرسیڈیز چھین لی اور ان کے جو پراپرٹیز تھیں وہ چھین لی. بھائی تمہارے پاس تھا کیا، پہلے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو آرام سے بیٹھو، ملنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ پشتونستان بنے گا، نہ یہ آزاد بلوچستان بنے گا. آپ اپنا وقت اور انرجی ضائع کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھیں. بالکل تانیہ، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ ایسی چیزیں تھی بھی نہیں جو انہوں نے خواہ عوام کے اندر پیدا کی اور عوام کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تانیہ بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ تانیہ بازئی صاحبہ کو سن رہے تھے. بلوچستان کے حوالے سے ہم نے بہت آج اچھے سے ڈسکشن کی اور بہت ساری چیزیں نئی تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ حقائق ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ایک جو دوسرا اینگل آپ کو دیا جا رہا ہے یہ محرومی کا یا پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، اس سے آپ باہر نکلیں اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ سب بلیم گیم کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، صرف آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بھی ان چیزوں سے دور رہیں اور آپ اپنا نظریہ رکھیں تاکہ آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے انالائز کریں. آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.